نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ تو کہہ اسی کو قدرت ہے اس پر کہ بھیجے تم پر عذاب اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا بڑھا دے تم کو مختلف فرقے کر کے اور چکھا دے ایک کو لڑائی ایک کی۔ دیکھ کس کس طرح سے ہم بیان کرتے ہیں آیتوں کو تاکہ وہ سمجھ جاویں۔ خلاصہ تفسیر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی کہیے کہ جس طرح وہ نجات دینے پر قادر ہے اسی طرح اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر تمہارے کفر و شرک کی وجہ سے کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے، جیسے پتھر یا ہوا یا بارش طوفانی، یا تمہارے پاؤں تلے جو زمین ہے اس سے ظاہر کر دے جیسے زلزلہ یا غرق ہو جانا۔ اور ان عذابوں کے اسباب قریبہ تو اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں۔ کبھی نہ کبھی ایسا ہوگا، خواہ دنیا میں یا آخرت میں، یا کہ تم کو اغراض کے اختلاف سے مختلف گروہ گروہ کر کے سب کو آپس میں بھڑا دے، یعنی لڑوا دے، اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کے ذریعے مزہ چکھا دے، اور اس کا سبب قریب فعل اختیاری ہے، اور یا سب آفتیں جمع کر دے۔ غرض نجات دینا اور عذاب میں مبتلا کرنا دونوں اسی کے قدرت میں ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس کس طرح دلائل توحید کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، شاید وہ لوگ سمجھ جاویں۔ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب دینے پر قادر ہونے اور کفر و شرک کے سبب عذاب ہونے کو جاننے کے باوجود آپ کی قوم کے لوگ قریش اور عرب بھی اور اس عذاب کی تکذیب کرتے ہیں اور اس کے واقع نہ ہونے کی معتقد ہیں، حالانکہ وہ یقینی واقع ہونے والا ہے۔ اور اس کو سن کر وہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کب ہوگا، تو آپ یوں کہہ دیجئے کہ میں تم پر عذاب واقع کرنے کے لیے تعینات نہیں کیا گیا ہوں کہ مجھ کو مفصل اطلاع ہو یا میرے اختیار میں ہو، البتہ ہر خبر کے مدلول کے واقع کا ایک وقت اللہ کے علم میں معین ہے، اور جلدی ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ عذاب آیا۔ معارف و مسائل، پچھلی آیتوں میں اللہ جل شانہ کے وسیع علم اور بے مثال قدرت کا یہ اثر مذکور تھا کہ ہر انسان کی ہر مصیبت کو وہی دور کر سکتا ہے، اور مصیبت کے وقت جو اس کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کی امداد اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے، کیونکہ اس کو تمام کائنات پر قدرت بھی کامل ہے اور تمام مخلوق پر رحمت بھی کامل۔ اس کے سوا نہ کسی کو قدرت کاملہ حاصل ہے اور نہ تمام مخلوق پر رحمت و شفقت۔ مذکورہ آیات میں قدرت کاملہ کے دوسرے رخ کا بیان ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ ہے کہ کوئی عذاب، کوئی مصیبت اور کیسی ہی بڑی سے بڑی آفت ہو اس کو ٹال سکتا ہے، اسی طرح اس کو اس پر بھی قدرت حاصل ہے کہ جب کسی فرد یا جماعت کو اس کی سرکشی کی سزا اور عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو ہر قسم کا عذاب اس کے لیے آسان ہے۔ کسی مجرم کو سزا دینے کے لیے دنیا کے حکام کی طرح اس کو نہ کسی پولیس اور فوج کی حاجت ہے اور نہ کسی مددگار کی ضرورت۔ اسی مضمون کو اس طرح بیان فرمایا، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ بھیج دے تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں تلے سے، یا مختلف پارٹیوں میں بانٹ کر آپس میں بڑھا دے اور ایک کو دوسرے کے ہاتھ سے عذاب میں ہلاک کر دے۔ عذاب الہی کی تین قسمیں، یہاں عذاب الہی کی تین قسموں کا ذکر ہے، ایک جو اوپر سے آئے، دوسرے جو نیچے سے آئے، تیسرے جو اپنے اندر سے پھوٹ پڑے۔ پھر لفظ عذاب کو اس جگہ تنوین کے ساتھ نکرہ لا کر عربی قواعد کے اعتبار سے
اس پر بھی متنبع کر دیا کہ ان تینوں قسموں میں بھی مختلف قسمیں اور صورتیں ہو سکتی ہیں۔ حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اوپر سے عذاب آنے کی مثالیں پچھلی امتوں میں بہت سی گزر چکی ہیں، جیسے قوم نوح علیہ السلام پر بارش کا سخت سیلاب آیا، اور قوم عاد پر ہوا کا طوفان مسلط ہوا، اور قوم لوط علیہ السلام پر اوپر سے پتھر برسائے گئے، آل فرعون پر خون اور مینڈک وغیرہ برسائے گئے۔ اصحاب فیل نے جب مکہ پر چڑھائی کی تو پرندوں کے ذریعے ان پر ایسی کنکریاں برسائی گئیں جس سے وہ سب کے سب کھائے ہوئے بوسے کی طرح ہو کر رہ گئے۔ اسی طرح نیچے سے آنے والے عذاب کی بھی پچھلی قوموں میں مختلف صورتیں گزر چکی ہیں۔ قوم نوح علیہ السلام پر تو اوپر کا عذاب طوفان بارش کے ساتھ اور نیچے کا عذاب زمین کا پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ غرض اوپر اور نیچے کے دونوں عذاب میں بیک وقت گرفتار ہو گئے، اور قوم فرعون پاؤں تلے کے عذاب میں غرق کی گئی۔ قارون بھی ماں اپنے خزانوں کے اسی عذاب میں گرفتار ہوا اور زمین کے اندر دھنس گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات سے بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تفسیر کی تائید ہوتی ہے۔ مشکوٰۃ شریف بحوالہ شعب الایمان بہقی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، یعنی جیسے تمہارے اعمال بھلے یا برے ہوں گے ویسے ہی حکام اور امراء تم پر مسلط کیے جائیں گے۔ اگر تم نیک اور اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار ہوگے تو تمہارے حکام و امراء بھی رحم دل انصاف پسند ہوں گے، اور تم بد عمل ہوگے تو تم پر حکام بھی بے رحم اور ظالم مسلط کر دیے جائیں گے۔ مشہور مقولہ اعمالکم اموالکم کا یہی مفہوم ہے، اور مشکوٰۃ میں بحوالہ حلیہ ابی نعیم روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں سب بادشاہوں کا مالک اور بادشاہ ہوں، سب بادشاہوں کے قلوب میرے ہاتھ میں ہیں۔ جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں اور حکام کے قلوب میں ان کی شفقت و رحمت ڈال دیتا ہوں، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے حکام کے دل میں ان پر سخت کر دیتا ہوں، وہ ان کو ہر طرح کا برا عذاب چکھاتے ہیں۔ اس لیے تم حکام اور امراء کو برا کہنے میں اپنے اوقات ضائع نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اپنے عمل کی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ تاکہ تمہارے سب کاموں کو درست کر دے۔ اسی طرح ابو داؤد نسائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امیر اور حاکم کا بھلا چاہتے ہیں تو اس کو اچھا وزیر اور اچھا نائب دے دیتے ہیں۔ اگر امیر سے کچھ بھول ہو جائے تو وہ اس کو یاد دلا دے، اور جب امیر صحیح کام کرے تو وہ اس کی مدد کرے، اور جب کسی حاکم و امیر کے لیے کوئی برائی مقدر ہوتی ہے تو برے آدمیوں کو اس کے وزراء اور ماتحت بنا دیا جاتا ہے۔ الحدیث۔ ان روایات اور آیت مذکورہ کی متذکرہ تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو جو تکالیف اور مصائب اپنے حکام کے ہاتھوں پہنچتے ہیں وہ اوپر سے آنے والا عذاب ہے، اور جو اپنے ماتحتوں اور ملازموں کے ذریعے پہنچتے ہیں وہ نیچے سے آنے والا عذاب ہے۔ یہ سب کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہوتے، بلکہ ایک قانون الہی کے تابع انسان کے اعمال کی سزا ہوتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو میں اس کا اثر اپنے نوکر، اپنی سواری کے گھوڑے اور بار برداری کے گدھے کے مزاج میں محسوس کرنے لگتا ہوں کہ یہ سب میری نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خلق را با تو چنی بدخو کند تا ترا ناچار رو آنسو کند، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہارے بالادست حکام یا ماتحت ملازموں کے ذریعے تمہارے خلاف مزاج تکلیف دہ معاملات کا ظاہری عذاب تم پر مسلط کر کے در حقیقت تمہارا رخ اپنی طرف پھیرنا چاہتے ہیں تاکہ تم ہوشیار ہو جاؤ اور اپنے اعمال کو درست کر کے آخرت کے عذاب اکبر سے بچ جاؤ۔ خلاصہ یہ ہے
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق حکام کا ظالم و جور اوپر سے آنے والا عذاب ہے، اور ماتحت ملازموں کی بے ایمانی، کام چوری، غداری نیچے سے آنے والا عذاب ہے، اور دونوں کا علاج ایک ہی ہے کہ سب اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بے راہ روی سے باز آ جائیں، تو قدرت خود ایسے حالات پیدا کر دے گی کہ یہ مصیبت رفع ہو، ورنہ صرف مادی تدبیروں کے ذریعے ان کی اصلاح کی امید اپنے نفس کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ نہیں، جس کا تجربہ ہر وقت ہو رہا ہے۔ اوپر اور نیچے کے عذاب کی جو مختلف تفسیریں آپ نے ابھی سنی ہیں، در حقیقت ان تمام تفسیروں پر حاوی ہیں۔ آسمان سے برسنے والے پتھر، خون، آگ اور پانی کا سیلاب، اور بالادست حکام کا ظلم و جور، یہ سب اوپر سے آنے والے عذاب میں داخل ہیں۔ اور زمین شق ہو کر کسی قوم کا اس میں دھنس جانا، یا پانی زمین سے ابل کر غرق ہو جانا، یا ماتحت ملازموں کے ہاتھوں مصیبت میں مبتلا ہو جانا، یہ سب نیچے سے آنے والے عذاب ہیں۔ تیسری قسم عذاب کی جو اس آیت میں ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے، او یلبسکم شیعاً، یعنی تمہاری مختلف پارٹیاں بن کر آپس میں بھڑ جائیں اور باہم ایک دوسرے کے لیے عذاب بن جائیں۔ اس میں لفظ یلبسکم لبس کے مادہ سے بنا ہے، جس کے اصلی معنی چھپا لینے اور ڈھانپ لینے کے ہیں۔ اسی معنی سے لباس ان کپڑوں کو کہا جاتا ہے جو انسان کے بدن کو ڈھانپ لے، اور اسی وجہ سے التباس بمعنی شبہ و اشتباہ استعمال ہوتا ہے، جہاں کسی کلام کی مراد مستور ہو، صاف اور کھلی ہوئی نہ ہو۔ اسی لیے آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ عذاب کی ایک قسم یہ ہے کہ قوم مختلف پارٹیوں میں بٹ کر آپس میں بھڑ جائے۔ اسی لیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا، ترجمہ یعنی تم میرے بعد پھر کافروں جیسے نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ہمارا گزر مسجد بنی معاویہ پر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، ہم نے بھی 2 رکعت ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہو گئے اور بہت دیر تک دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا، ایک یہ کہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ دوسرے یہ کہ میری امت کو قحط اور بھوک کے ذریعے ہلاک نہ کیا جائے، یہ بھی قبول فرما لی۔ تیسری دعا یہ کہ میری امت آپس میں جنگ و جدل سے تباہ نہ ہو، مجھے اس دعا سے روک دیا گیا۔ اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جس میں 3 دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ میری امت پر کسی دشمن کو مسلط نہ فرما دے جو سب کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور آپس میں نہ بھڑ جائیں، اس دعا کو منع کر دیا گیا۔ ان روایات سے ثابت ہوا کہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام پر اس قسم کے عذاب تو نہ آئیں گے جیسے پچھلی امتوں پر آسمان یا زمین سے آئے، جس سے ان کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی، لیکن ایک عذاب دنیا میں اس امت پر بھی آتا رہے گا، وہ عذاب آپس کی جنگ و جدل اور فرقوں اور پارٹیوں کا باہم تصادم ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرقوں اور پارٹیوں میں منقسم ہو کر باہمی آویزش اور جنگ و جدل سے منع کرنے میں انتہائی تاکید سے کام کیا ہے، اور ہر موقع پر اس سے ڈرایا ہے کہ تم پر خدا تعالیٰ کا عذاب اس دنیا میں اگر آئے گا تو آپس ہی کی جنگ و جدل کے ذریعے آئے گا۔ سورہ ہود کی ایک آیت میں یہ مضمون اور بھی زیادہ وضاحت سے آیا ہے، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، یعنی لوگ ہمیشہ آپس میں اختلاف ہی کرتے رہیں گے بجز ان لوگوں کے جن پر اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی۔ اس سے واضح ہوا کہ جو لوگ آپس میں بلا وجہ شرعی اختلاف کرتے ہیں وہ رحمت خداوندی سے محروم یا بعید ہیں۔
ایک آیت میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا۔ ان تمام آیات روایات کا حاصل یہ ہے کہ اختلاف بڑی منحوس اور مذموم چیز ہے۔ آج دینی اور دنیوی ہر حیثیت سے مسلمانوں کی پستی اور بربادی کے اسباب پر غور کیا جائے تو اکثر مصائب کا سبب یہی آپس کا اختلاف اور تشدد نظر آئے گا۔ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں یہ عذاب ہم پر مسلط ہو گیا۔ وہ قوم جس کا مرکز اتحاد ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا، اس کلمے کو ماننے والا زمین کے کسی خطے میں ہو، کسی زبان کا بولنے والا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی نسل و نسب سے متعلق ہو، سب بھائی بھائی تھے۔ کوہ دریا کی دشوار گزار منازل ان کی وحدت میں حائل نہ تھیں، نسب و خاندان، رنگ و زبان کا تفاوت ان کی راہ میں رکاوٹ نہ تھا، ان کی قومی وحدت صرف اس کلمے سے وابستہ تھی۔ عربی مصری، شامی ترکی، ہندی چینی کی تقسیمیں صرف شناخت اور تعارف کے لیے تھیں اور کچھ نہیں۔ بقول اقبال مرحوم درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر اس کا نہ دلی نہ صفحاں نہ سمرقند۔ آج دوسری قوموں کی دسیسہ کاریوں اور مسلسل کوششوں نے پھر ان کو نسلی اور لسانی اور وطنی قومیتوں میں بانٹ دیا، اور پھر ان میں سے بھی ہر ایک قوم و جماعت اپنے اندر بھی تشتت اور انتشار کا شکار ہو کر مختلف پارٹی میں بٹ گئی۔ وہ قوم جس کا شعار غیروں سے بھی عفو و درگزر اور ایثار تھا اور جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے بڑے سے بڑے حق کو چھوڑ دیتی تھی، آج اس کے بہت سے افراد ذرا سی حقیر و ذلیل خواہشات کے پیچھے بڑے سے بڑے تعلق کو قربان کر دیتے ہیں۔ یہی وہ اغراض و اہواء کا اختلاف ہے جو قوم و ملت کے لیے منحوس اور اس دنیا میں نقد عذاب ہے۔ ہاں، اس جگہ یہ سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ وہ اختلاف جس کو قرآن میں عذاب الہی اور رحمت خداوندی سے محرومی فرمایا گیا ہے، وہ اختلاف ہے جو اصول اور عقائد میں ہو یا نفسانی اغراض و اہواء کی وجہ سے ہو۔ اس میں وہ اختلاف رائے داخل نہیں جو قرآن و سنت کے بتلائے ہوئے اصول اجتہاد کے ماتحت فروعی مسائل میں فقہائے امت کے اندر قرن اول سے صحابہ و تابعین میں ہوتا چلا آیا ہے، جن میں فریقین کی حجت قرآن و سنت اور اجماع سے ہے، اور ہر ایک کی نیت قرآن و سنت کے احکام کی تعمیل ہے، مگر قرآن و سنت کے مجمل یا مبہم الفاظ کی تعبیر اور ان سے جزوی فروعی مسائل کے استخراج میں اجتہاد اور رائے کا اختلاف ہے۔ ایسے ہی اختلاف کو ایک حدیث میں رحمت فرمایا گیا ہے۔ اختلاف امتی رحمہ، تیسری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اس لیے اختیار فرمائی گئی کہ اس امت کے علماء حق اور فقہائے متقین میں جو اختلاف ہوگا وہ ہمیشہ اصول قرآن و سنت کے ماتحت ہوگا اور صدق نیت اور الہیت سے ہوگا۔ کوئی نفسانی غرض جاہ و مال کی ان کے اختلاف کی متحرک نہ ہوگی، اس لیے وہ کسی سے جنگ و جدل کا سبب بھی نہ بنے گا، بلکہ علامہ عبدالرؤف منادی شارح جامع صغیر کی تحقیق کے مطابق فقہائے امت کے مختلف مسالک کا وہ درجہ ہوگا جو زمانہ سابقہ میں انبیاء علیہ السلام کی مختلف شرائع کا تھا، کہ مختلف ہونے کے باوجود سب کی سب اللہ ہی کے احکام تھے۔ اسی طرح مجتہدین امت کے مختلف مسلک اصول قرآن و سنت کے ماتحت ہونے کی وجہ سے سب کے سب احکام خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہلائیں گے۔ اس اجتہادی اختلاف کی مثال محسوسات میں ایسی ہے جیسے شہر کی بڑی سڑکوں کو چلنے والوں کی آسانی کے لیے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ایک حصے پر بسیں چلتی ہیں، دوسرے پر دوسری گاڑیاں یا ٹرام، اسی طرح سائیکل سواروں اور پیادہ چلنے والوں کے روڈ کا علیحدہ ایک حصہ ہوتا ہے۔ ایک روڈ کی کئی حصوں میں یہ تقسیم بھی اگرچہ ظاہر طور پر اختلاف کی صورت ہے، مگر چونکہ سب کا رخ ایک ہی سمت ہے اور ہر ایک پر چلنے والا ایک ہی منزل مقصود پر پہنچے گا، اس لیے راستوں کا یہ اختلاف
بجائے مضر ہونے کے مفید اور چلنے والوں کے لیے وسعت و رحمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ مجتہدین اور فقہائے امت کا اس پر اتفاق ہے کہ ان میں سے کسی کا مسلک باطل نہیں، اور جو لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں ان کو دوسروں کے نزدیک گناہگار کہنا جائز نہیں۔ ائمہ مجتہدین اور فقہائے امت کے مذاہب کے اختلاف کا حاصل اس سے زیادہ نہیں کہ ایک مجتہد نے جو مسلک اختیار کیا ہے وہ اس کے نزدیک راجح ہے، مگر اس کے مقابل دوسرے مجتہد کے مسلک کو بھی وہ باطل نہیں کہتے، بلکہ ایک دوسرے کا پورا احترام کرتے ہیں۔ فقہائے صحابہ و تابعین اور ائمہ اربعہ کی مثال بے شمار حالات و واقعات اس پر شاہد ہیں کہ فقہی مسلک بہت سے مسائل میں مختلف ہونے اور علمی بحثیں جاری رہنے کے باوجود ایک دوسرے کا مکمل اعتقاد اور احترام کرتے تھے۔ جنگ و جدل اور خصومت و عداوت کا وہاں کوئی احتمال ہی نہ تھا۔ مذاہب فقہا کے متبعین اور مقلدین میں بھی جہاں تک صحیح علم و دیانت رہے ان کے بھی باہمی معاملات ایسے ہی رہے۔ یہ اختلاف ہے جو رحمت اور لوگوں کے لیے وسعت و سہولت کا ذریعہ اور بہت سے مفید نتائج کا حامل ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ فروعی مسائل میں راویوں کا اختلاف جہاں تک اپنی حد کے اندر ہے وہ کوئی مضر چیز نہیں، بلکہ مسئلے کے مختلف پہلوؤں کو کھولنے اور صحیح نتیجے پر پہنچنے میں معین ہے، اور جہاں دیانتدار عقلاء جمع ہوں گے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی مسئلے میں ان کا اختلاف نہ ہو۔ ایسا قانون تو یا بے عقلوں میں ہو سکتا ہے جن کو کوئی سمجھ بوجھ نہ ہو، یا بے دینوں میں ہو سکتا ہے جو کسی پارٹی وغیرہ کی رعایت سے خلاف ضمیر رائے میں اتفاق کا اظہار کریں۔ اختلاف رائے جو اپنی حدود کے اندر ہو، یعنی قرآن و سنت کے قطعی اور اعتقادی مسائل اور قطعی احکام میں نہ ہو، صرف فروعی مسائل اجتہادیہ میں ہوں جن میں قرآن و سنت کی نصوص ساقط یا مبہم ہیں، اور وہ بھی جنگ و جدل اور لعن و طعن کی حد تک نہ پہنچتے ہوں، تو وہ بجائے مضر ہونے کے مفید اور ایک نعمت و رحمت ہے۔ جیسے کائنات عالم کی تمام چیزوں کا شکل و صورت، رنگ و بو اور خاصیت و منفعت میں اختلاف ہے، حیوانات میں لاکھوں مختلف قسمیں، بنی نوع انسان میں مزاجوں اور پیشوں، صنعتوں اور رہن و سہن کے طریقوں میں اختلاف، یہ سب اس عالم کی رونق بڑھانے والے اور بے شمار منافع کے اسباب ہیں۔ بہت سے لوگ جو اس حقیقت سے واقف نہیں، وہ مذاہب فقہا اور علماء حق کے فتووں میں اختلاف کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کو یہ کہتے سنا جاتا ہے کہ علماء میں اختلاف ہے تو کدھر جائیں، حالانکہ بات بالکل صاف ہے کہ جس طرح کسی بیمار کے معاملے میں ڈاکٹروں طبیبوں کا اختلاف رائے ہوتا ہے تو ہر شخص یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان میں سے فنی اعتبار سے زیادہ ماہر اور تجربے کار کون ہے، بس اس کا علاج کرتے ہیں، دوسرے ڈاکٹروں کو برا نہیں کہتے۔ مقدمے کے وکیلوں میں اختلاف ہو جاتا ہے تو جس وکیل کو زیادہ قابل اور تجربے کار جانتے ہیں اس کے کہنے پر عمل کرتے ہیں، دوسروں کی بدگوئی کرتے نہیں پھرتے۔ یہی اصول یہاں ہونا چاہیے۔ جب کسی مسئلے میں علماء کے فتوے مختلف ہو جائیں تو مقدور بھر تحقیق کرنے کے بعد جس عالم کو علم اور تقویٰ میں دوسروں سے زیادہ اور افضل سمجھیں اس کا اتباع کریں، اور دوسرے علماء کو برا بلا کہتے نہ پھریں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین میں نقل کیا ہے کہ ماہر مفتی کا انتخاب اور در صورت اختلاف ان میں سے اس شخص کے فتوے کو ترجیح دینا جو اس کے نزدیک علم اور تقویٰ میں سب سے زیادہ ہو، یہ کام ہر صاحب معاملہ مسلمان کے ذمے خود لازم ہے۔ اس کا کام یہ تو نہیں کہ علماء کے فتووں میں کسی فتوے کو ترجیح دے، لیکن یہ اسی کا کام ہے کہ مفتیوں اور علماء میں سے جس کو اپنے نزدیک علم اور دیانت کے اعتبار سے زیادہ افضل جانتا ہے اس کے فتوے پر عمل کرے، مگر دوسرے علماء اور مفتیوں کو برا کہتا نہ پھرے۔ ایسا عمل کرنے کے بعد اللہ کے نزدیک وہ بالکل بری ہے۔ اگر حقیقتاً کوئی غلط فتویٰ دینے والے سے بھی ہو گئی
تو اس کا وہی ذمہ دار ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نہ ہر اختلاف مطلقاً مذموم اور نہ ہر اتفاق مطلقاً محمود و مطلوب ہے۔ اگر چور ڈاکو باغی ایک جماعت بنا کر باہم متفق ہو جائیں تو کون نہیں جانتا کہ ان کا یہ اتفاق مذموم اور قوم کے لیے مہلک ہے، اور اس کے خلاف جو صحیح و عمل عوام یا پولیس وغیرہ کی طرف سے اس جماعت کی مخالفت میں ہوتا ہے وہ ہر عقل مند کی نظر میں اختلاف محمود و مفید ہے۔ معلوم ہوا کہ خرابی اختلاف رائے میں نہیں اور نہ کسی ایک رائے پر عمل کرنے میں ہے، بلکہ ساری خرابیاں دوسروں کے متعلق بدگمانی اور بدزبانی سے پیش آتی ہیں، جو علم و دیانت کی کمی اور اغراض و احنواء کی زیادتی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور جب کسی قوم یا جماعت میں یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے تو ان کے لیے یہ اختلاف رحمت بھی اختلاف عذاب کی صورت میں منتقل ہو جاتا ہے، اور عذاب اور مسلمانوں کی پارٹیاں بن کر ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدل اور بعض اوقات قتل و قتال تک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف لعن طعن اور دل آزار کلمات کو تو مذہب کی حمایت سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ مذہب کا اس غلو اور زیادتی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہی جدال ہے جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ صحیح احادیث میں اس کو قوموں کی گمراہی کا سبب قرار دیا ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے اور بیجا اختلافات کرنے اور علماء کی بدگمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔